بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت پر جن بلاؤں کے آنے سے ڈرتا ہوں ان میں سب سے زیادہ ڈر کی چیزیں ہوا اور طول الاعمال ہے۔ ہوا سے مراد یہاں یہ ہے کہ دین و مذہب کے بارے میں اپنے نفس کے رجحانات اور خیالات کی پیروی کی جائے، اور طول الاعمال یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں لمبی لمبی آرزوئیں دل میں پرورش کی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو بیماریوں کو بہت زیادہ خوفناک بتلایا، اور آگے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ ہوا تو آدمی کو قبول حق سے مانع ہوتی ہے، یعنی اپنے نفسانی رجحانات اور خیالات کی پیروی کرنے والا قبول حق اور اتباع ہدایت سے محروم رہتا ہے، اور طول الاعمال یعنی لمبی لمبی آرزوؤں میں دل پھنس جانا آخرت کو بھلا دیتا ہے اور اس کی فکر اور اس کے لیے تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا دم بدم چلی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، کہیں اس کا ٹھہراؤ اور مقام نہیں، اور آخرت ادھر سے چل پڑی ہے، چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں کے بچے ہیں، یعنی انسانوں میں کچھ وہ ہیں جو دنیا سے ایسی وابستگی رکھتے ہیں جیسی وابستگی بچوں کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کی ایسی وابستگی اور رغبت بجائے دنیا کے آخرت سے ہے۔ پس اے لوگو، اگر تم کر سکتے ہو تو ایسا کرو کہ دنیا سے چمٹنے والے اس کے بچے نہ بنو، بلکہ اس دنیا کو دارالعمل سمجھو۔ تم اس وقت دارالعمل میں ہو، یہاں تمہیں صرف محنت اور کمائی کرنی ہے، اور یہاں حساب اور جزا سزا نہیں ہے، اور کل تم یہاں سے کوچ کر کے دار آخرت میں پہنچ جانے والے ہو، اور وہاں کوئی عمل نہ ہوگا بلکہ یہاں کے اعمال کا حساب ہوگا، اور ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں امت کے بارے میں دو بڑی بیماریوں کا خوف اور خطرہ ظاہر فرمایا ہے، اور امت کو ان سے ڈرایا اور خبردار کیا ہے۔ ایک ہوا اور دوسرے طول الاعمال۔ غور سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہی دو بیماریوں نے امت کے بہت بڑے حصے کو برباد کیا ہے۔ جن لوگوں میں خیالات اور نظریات کی گمراہیاں ہیں وہ ہوا کے مریض ہیں، اور جن کے اعمال خراب ہیں وہ طول الاعمال اور حب دنیا کے مرض میں گرفتار اور آخرت کی فکر اور تیاری سے غافل ہیں۔ اور علاج یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں بیان فرمایا، یعنی ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ یہ دنیاوی زندگی فانی اور صرف چند روزہ ہے، اور آخرت ہی کی زندگی اصلی زندگی ہے، اور وہی ہمارا اصل مقام ہے۔ جب یہ یقین دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو خیالات اور اعمال دونوں کی اصلاح آسان ہو جائے گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔